أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سب پیارے بھائی محبت سے مل کر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے، اور ہر طرف ایمان والے، محبتوں والے پیارے کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل منعقد کر رہے ہیں۔ حضور پاک کی عظمتیں، شانیں، تعلیمات، اخلاق، ہر چیز کا تذکرہ الحمدللہ خوب بیان کیا جا رہا ہے، جس سے بڑے دل جو ہیں وہ الحمدللہ محبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ یہ ایک گیپ آ جاتا ہے جس وقت بندہ سننا بند کرتا ہے، دنیا کی مصروفیات کے اندر کھو جاتا ہے، تو پھر سے ضرورت پڑتی ہے ایمان کو قوت دینے کے لیے، ایمان کی تازگی کے لیے۔ وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین اگر کوئی ایمان کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے تو وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا جہاں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بندہ کوئی بھی کمال حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق معاذ اللہ کمزور ہو گیا تو اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ وہ کروڑوں میں کھیلتا پھرے، وہ کامیاب شخص نہیں ہے۔ دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے کامیابی ملتی ہے، شہرت سے کامیابی ملتی ہے، مکان دولت سے کامیابی ملتی ہے۔ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کامیابی ملتی ہے غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس کو یہ نصیب ہو گئی، سمجھو اس کے پاس سب سے بڑی کائنات کی دولت موجود ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو معاذ اللہ اس بندے کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ مجھ سے کائنات کی سب سے بڑی نعمت چھوٹ چکی ہوئی ہے۔ آپ بھائی جانتے ہیں بڑے عظیم، بڑے کمال کے عظیم صحابی ہیں سیدنا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے خلیفہ۔ کتنا بڑا نام ہے، جن کو دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ بات کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دنیا جہاں کی ہر شے سے بڑھ کر آپ سے پیار ہے۔ اور سچ بولا انہوں نے، کہا لیکن اب کیفیت ایسی ہے کہ مجھے اپنی جان، اپنی ذات، اپنی جان کے بعد یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ آپ سے پیار ہے باقی ہر شے سے، لیکن اپنی جان مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آگے آگے۔ اپنی ذات کا خیال میرا پہلا نمبر آتا ہے، آپ دوسرے نمبر پر میرے ایمان اور محبت کے لحاظ سے آتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، عمر فاروق سن لو، ایمان پورا نہیں ہے۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایمان پورا نہیں ہے۔ بس اتنے کہنے کی دیر تھی حضور علیہ السلام کی، فوری قسم اٹھا کے عرض کرتے ہیں، حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے عمر کی اپنی ذات بھی پیچھے چلیے۔ بس اگر مجھے کائنات میں کوئی سب سے پیارا ہے تو وہ آپ کی ذات اقدس ہے۔ فرمایا جس میں ایمان ہوگا اس کی کیفیت ایسی ہی ہوگی۔ اور آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، اب ٹھیک ہے، اب ایمان کامل ہے۔ اب دیکھیے دولت جہان کی سب سے بڑی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت، اور وہ بھی کائنات کی ہر شے سے آگے۔ کوئی چیز بندے کی سوچ میں ترجیحی طور پر آگے نہیں ہونی چاہیے۔ محبت حاصل کرنے کے لیے علماء نے ہمیں بڑی ساری نسخے بتائے، حضور علیہ السلام کی محبت کیسے نصیب ہوتی ہے، اس کے نسخے بڑے بیان فرمائے۔ ان میں سے دو تین بڑے اہم۔ پہلے نمبر پر فرمایا محبت حاصل کرنے کا ذریعہ
کہ دل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار ہو جائے۔ اس کا سب سے بہترین پہلا ذریعہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے پڑھنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے سننا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان مقام والی جو باتیں، حدیث، واقعات، معجزات، کمالات حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، فرمایا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بندہ زیادہ جانتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو زیادہ پیار ہوتا جاتا ہے، اس کا ذہن اس بات پر آ جاتا ہے کہ میرے پاک نبی جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات علماء نے بیان فرمائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے۔ جب حضور پاک کے حسن کی بات ہوگی، جمال کی بات ہوگی، تو حسن ایسی چیز ہے کہ حسن جہاں بھی ہوتا ہے وہاں بندے کو پیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سوچو جب آقا پاک حسن و جمال کی باتیں ہوں گی تو کیا کائنات میں کوئی ہے ایسا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا مقابلہ کر سکے؟ وہاں تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ہمیں جرأت نہ ہوتی تھی کہ ہم چاند کو حضور علیہ السلام سے تشبیہ دے جائیں۔ چاند کی روشنی، چاند کا نور پیچھے رہ جاتا ہے، آقا پاک کے چہرہ انور کی نورانیت وہ چاند سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ تو حسن و جمال کی گفتگو کی جائے، سنی جائے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ جی میرا دل کرتا ہے آقا پاک سے درجہ از حد پیار ہو جائے، اس کو جو آپ کو بھی وہ ویڈیو سنے نا گھروں کے اندر تنہائی میں بھی، تو یا تو نعت ایسی لگائے جس میں آقا پاک کی شان حسن و جمال کے حوالے سے ہو، یا پھر بیان کسی صحیح عالم دین کا وہ سنے جس میں آقا پاک حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دل آقا پاک کی محبت کے اندر آ جائے گا، انشاءاللہ گرفت میں آ جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اللہ حضرت نے اسی نور کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ حضور پاک کا نور تو نور ہے، ہم تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں۔ فرمایا جس کو آگے نور ملنا ہے وہ بھی آپ کے صدقے سے ملنا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو یہ مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ پرانے دور کے اندر یہ اکثر واقعات عرض کیے جاتے تھے۔ صحابی رسول ہیں سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 14ویں رات میں دیکھا تھا، رات 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، اتفاق ایسا ہوا مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف ملا، تو آپ نے چادر مبارک لی ہوئی تھی اور اس چادر میں لال سرخ رنگ کے نا ڈورے چلائے گئے ہوئے تھے، دھاریاں تھی بیچ بیچ میں، وہ آپ نے لی اور ایسے کر کے نا یہاں تک لی ہوئی ہے، چہرہ انور آپ کا بالکل ظاہر نمایاں واضح ہے، اور ادھر سے چاند بھی چمک رہا ہے، ادھر سے چادر مبارک یہاں تک آ رہی ہے۔ تو مجھے اس طرح سے دیکھنے کے جب شرف حاصل ہوا تو اچانک دماغ میں خیال آ گیا چاند کو دیکھو، روشنی ادھر زیادہ ہے یا ادھر زیادہ ہے، نور ادھر ہے یا ادھر ہے، نور ادھر ہے یا ادھر ہے۔ کہتے ہیں ایک بار دو بار ایسے ایسے دیکھتا دیکھتا میرے دل سے آواز آئی، آخری کہتے ہیں میرے دل سے آواز آئی، میں نے کہا چاند بڑا سونا ہے وہ والا، لیکن اس چاند کی کیا بات ہے، اس کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے نور سے کہا آقا پاک کے چہرہ انور سے نور زیادہ روشن ہو رہا تھا۔ جب بندہ یہ چیزیں سنتا ہے تو دل خود محبت میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بھی چونکہ ایک بات میں نے عرض کیا وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا ذریعہ ہے میرے پیارے بھائیو۔ اب جہاں کہیں بھی آپ دیکھیے گا نا لوگوں کو تو آقا پاک کی محبت سے دور ہیں، تو ان کی مصروفیات دیکھیے گا، ان کے ذہنی رجحانات دیکھیے گا، یا ان کی زندگی گزارنے کا سٹائل دیکھیے گا، وہ لوگ ہوں گے جو نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ، نہ حضور پاک کے حسن و جمال کے تذکرے، وہ بالکل دنیاوی غرضوں کے اندر اپنے آپ کو لے کر وقت گزارنے والے ہوں گے، الا ماشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں اس وقت ضرورت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پھر سے اجاگر کرنے کی۔ اگر پیار ہو جائے گا نا آقا پاک علیہ السلام سے، یقین جانیے، ایک صحابی ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھی، تو وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کو مردوں کے لیے حرام فرما چکے تھے، اس صحابی کو پتہ نہیں تھا، تو آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا، ان کے ہاتھ سے انگوٹھی خود اپنے دست اقدس سے اتاری، سونے کی انگوٹھی۔ یہ ان کے لیے بھی سبق ہے جو شادیوں کے موقع پر ایویں ایک دو منٹ کے لیے بھی چاہے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دیتے ہیں،
جی ذرا وہ پھر سسر صاحب ہیں تو جی تحفہ ہے تو دلہے کو پہنا دیں، یہ محبت کوئی نہیں ہے، نہ اس سسر کی محبت ہے اسلام کے ساتھ، آقا پاک کے ساتھ صحیح، نہ اس دلہے کی محبت ہے جو کلمہ پڑھ کر بیوی کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوگا، وہ ہاتھ کے اندر سونا پہن کے حرام کام کر رہا ہے۔ اس صحابی کو بلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا ادھر آؤ نا ذرا، یہ سونا ہے؟ اس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست اقدس کے ساتھ وہ انگوٹھی پھینک دی اور فرمایا کیا کوئی عقل والا ذی شعور آدمی اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ لیتا ہے سونا، لیکن اگر اس کو ایسے پہن کے پھر تو انگارہ ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے۔ یہ فرما کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بعد میں جو آس پاس بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ اس کو اٹھا لو اور کہیں سیل کر لینا، زوجہ کے لیے، گھر والوں کے لیے کوئی پیسہ لے کر کسی اور ضرورت میں لے آنا، سونا ہے اٹھا لو اس کو۔ اب وہ صحابی رسول آگے سے جواب کیا دیتے ہیں، کہنے لگے، فرمانے لگے میرے پیارے بھائیو، جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرماتے ہوئے، غور کیجیے گا، کلمہ پڑھنے والے ہم بھی ہیں، ناپسند فرماتے ہوئے جس چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھینک دیا، وہ چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو، میرا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ میں اس کو دوبارہ اٹھا لوں، بس ختم ہو گیا، سونا ہی چاہے، آقا پاک نے پھینک دیا، میں سونا نہیں اٹھاؤں گا۔ کیا جذبہ تھا انہیں عظیم ہستیوں کا، یہ ہے ایمان۔ جب پیار ہوگا نا، پیار ہوگا تو پھر آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہت پر بھی بندے کی مکمل نظر ہوگی، میرے حبیب چاہتے کیا ہے، حضور کی پسند کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں دنیا میں بندے کو کسی سے پیار ہو جائے نا، دنیاوی محبتیں، تو بندہ وہاں چاہت کا دھیان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ یہ محبتیں جو دنیاوی ہیں، لے ڈوبنے والی، تباہی کی طرف لے جانے والی، اور وہ محبت جس پر گارنٹی لگتی ہے، مہر لگتی ہے، گارنٹی ملتی ہے کہ جس کو وہ محبت نصیب ہوگی، سمجھے اللہ پاک نے اس کو دنیا جہاں کی سب سے بڑی دولت عطا فرما دی، اس کے دل میں ایمان کامل ہوگی۔ آج اس پوائنٹ پر سوچئے میرے پیارے بھائیو، آقا پاک کے تذکرے زیادہ سے زیادہ سنائیے، یہ میلاد شریف کا مہینہ، یہ تو موقع ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سنانے کا، عظمتیں سنانے کا، شانیں سنانے کا، ورنہ عام لوگ باقی دنوں میں کہاں اتنا تذکرہ سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ دوسرا بڑا ذریعہ ہے، پہلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اخلاق مبارک کا ذکر، اور پھر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر محبت کا ذریعہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات جو امت پر ہیں وہ بتائے جائیں۔ بندے غور کر، تیرے اوپر تیرے پاک نبی کا احسان کتنا ہے، وہ احسان بتلائیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں بس ہم دنیا میں آ گئے اور چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ نہ، سوچیے آقا پاک کے ہمارے اوپر احسان کتنے کتنے ہیں۔ آج صبح جو بھائی یہاں پر موجود تھے فجر کے درس میں، ان کے سامنے میں نے چند ایک چیزیں ذکر کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غم خواری، آقا پاک کی محبت امت کی خاطر کیا کیا آپ نے انداز اپنائے۔ اللہ پاک نے آپ کو فرشتوں کے ذریعے کہلوا کر فرمایا، میرے حبیب جیسے آپ چاہیں گے امت کی خاطر، میں آپ کو ویسا اختیار عطا فرما دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وقتیں دی، یہ سنائیے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ حضرت نے ایک خاص لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی نہ زیادہ شان سناؤ، نہ عظمت سناؤ، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا ہوئے اور کوئی احسان نہ منو، کم از کم اتنا تو مان لو کہ حضور علیہ السلام کے صدقے کلمہ نصیب ہو ہے، کم از کم اتنا تو مان جاؤ کہ آقا پاک کے صدقے ایمان نصیب ہوا، حضور پاک کے صدقے بتوں کی پوجا سے بچ گئے، حضور پاک کے صدقے شرک سے بچ گئے، حضور پاک کے صدقے سے جہنم کا ایندھن بننے سے بچ گئے ہیں، یہ تو کم از کم مان جاؤ۔ تو کیا کلمہ پڑھانے سے بڑا احسان بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ کم از کم یہ تو مان جائیں، ورنہ اس سے ہٹ کر یہ میں نے نکالا، مسلم شریف کے اندر 11 مرتبہ یہ حدیث پاک آئی ہوئی ہے، اور بخاری شریف کے اندر 6 مرتبہ یہ حدیث پاک موجود ہے، باقی کتابوں کے اندر تو بڑی مرتبہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 مین کتابوں کو میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں۔ پیارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، آنا قاسم بعثت قاسمہ، یہ میں 4-5 حدیثیں اکٹھی کر کے سنا رہا ہوں، ان کے مین جملے۔ آنا قاسم، دوسرے فرمان میں بعثت قاسمہ،
اقسم بینکم انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض والسماء. یہ والا جملہ میں تفسیر روح البیان سے آپ بھائیوں کو سنا رہا ہوں. فرمایا سنو تمہیں جو جو نعمت کائنات میں ملی ہے ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے تمہیں میرے صدقے سے عطا فرمائی ہوئی. کوئی نعمت ایسی نہیں ہے فرمایا جو میرے کے بغیر اللہ پاک نے تمہیں دی ہے. ہر نعمت میرا صدقہ ہے تمہارے اوپر. میں نے مختلف مکاتب فکر کے ترجمے یہاں پر نکالے. لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں ان احادیث طیبات کا؟ تو کسی نے نا بریکٹ لگا کر بیچ میں اپنا جملہ گسیڑنے کی کوشش کی. کہا کہ اس سے مراد فضل ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا فضل تقسیم کرنے والا. میں فضل تقسیم کرنے والا ہوں. تو میں نے پھر فضل نکالا عربی زبان میں کہ فضل کیا ہوتا ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ جو حضور پاک فرما رہے ہیں نا فضل میں بانٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے میں آگے فضل بانٹتا ہوں. میں نے پھر فضل نکالا کہ فضل کیا ہے. کم از کم یہ جو ترجمہ بریکٹ میں کر رہا ہے اسی کا ہی معنی دیکھ لیتے ہیں کہ فضل کیا ہے. یقین جانے اس بندے نے پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا. کیونکہ ہم تو محبت والے ہیں نا, تو ہماری تو سوچ کا زاویہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اٹھتا ہے, محبت میں جا کے ختم ہوتا ہے. ہماری تو سوچ یہ دیکھ نہیں جاتی. تو میں نے پھر فضل کے معنی تلاش کرنا شروع کیے. تو فضل پتہ ہے کیا کیا چیز نکل کر آئی. سنتے جائیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا. اللہ پاک نے ہمارے آقا پاک کو کیا شان عطا فرمائی ہوئی ہے. فرمایا میں یہ نیچے سے شروع کر رہا ہوں, اینڈ پر اوپر والی چیز سناؤں گا. فرمایا ایک بندہ جو زندہ یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کے سارے جسم کا ایک ایک رونگٹا, ایک ایک عضو, ایک ایک جوڑ اگر صحیح کام کر رہا ہے تو سمجھے اس پر اللہ پاک کا فضل ہے. آنکھیں ٹھیک ہے؟ بولیے گا. آنکھیں ٹھیک ہے؟ دکھائی دیتا ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ زبان بول رہی ہے؟ گونگے نہیں ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ کان کام کر رہے ہیں؟ سنائی دیتا ہے؟ بہرے نہیں ہے؟ اللہ پاک کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ سر پر بال ہے, دماغ کام کر رہا ہے, دل صحیح چل رہا ہے, جسم کے اندر وینے صحیح کام کر رہی ہیں, بازو کی قوت, یہ موومنٹ, یہ گھومنا پھرنا بالکل صحیح ہے, جسم اکڑا ہوا نہیں ہے, فالج زدہ نہیں ہے, زبان بالکل صحیح, منہ ٹیڑھا میڑھا نہیں, آنکھیں بالکل سلامت, ہر شے, پاؤں, جوڑ, جسم 360 جوڑ, ایک ایک رونگٹا اس کا, ایک جسم کا, یہ فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اندر اگر جان چل رہی ہے جسم کے اندر, جان کا اندر ہونا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو میں بندے کو آپ کی اپنی جان اپنے جسم پر عرض کر رہا ہوں, یہ ہر شے فضل ہے. یہ آپ سرے اپنا اپنا سارا ہلا رہے ہیں, یہ فضل ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بندے جا کے دیکھو جن کے سر ہی نہیں ہلتے. کبھی غور کرنا ہو تو ہسپتال میں ایسے چلے جایا کریں. ہم میرے پیارے بھائیو جا کر دیکھیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں بیچارے, ان کے اوپر دعائیں ہو رہی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں کر دے, کسی طرح موت آ جائے, موت نہیں آ رہی, کومے کے اندر پڑے ہیں, پیشاب صحیح نہیں آ رہا, آگے پیچھے کے راستے پریشانی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں لوگ, لاکھوں لگا رہے ہیں کسی طریقے سے پیشاب آ جائے. اگر یہ راستے صحیح کام کر رہے ہیں تو اللہ پاک کا فضل ہے کہ نہیں؟ ذرا کھل کے بولیے گا. سیدھ دی اللہ پاک نے, ہے فضل کہ نہیں ہے؟ جی ہے. آقا پاک فرما رہے ہیں فضل اللہ پاک کا ہے, بانٹتا میں ہوں. مسلم شریف میں 7 8 9 10 11 مرتبہ حدیث پاک آنا قاسم. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنکھیں بھی مجھے حضور پاک کے صدقے ملی ہوئی, یہ زبان بھی حضور کا صدقہ, سارا جسم حضور پاک کا صدقہ ہوا. مال دولت حلال, پیسہ حلال, رزق فضل ہے کہ نہیں اللہ پاک کا؟ گھر بناتے ہیں مرلے کا, 2 مرلے کا, 5 مرلے کا, کنال کا, 2 کنال کا, اوپر کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضلی ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. ہاں جی لکھتے ہیں نا. آقا پاک فرما رہے ہیں رب کا فضل ہے, بانٹتا میں ہوں, میں تقسیم فرماتا ہوں. تو یہ جو گھر ملے ہیں جن جن کو, وہ کس کے فضل سے ملے ہیں؟ حضور پاک کے صدقے سے. میں نے 2-3 جمعے پہلے وہ ایک حدیث پاک سنائی تھی جب یہودیوں کا تذکرہ کیا تھا. حضور علیہ السلام ان کے مدرسے میں جب گئے تھے, ان کے مرکز میں, تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ان الارض للہ ورسولہ. مسلم شریف کے حدیث پاک فرمایا سنو یہودیوں, یہ زمین اللہ پاک کی ہے اور میری ہے, یہ زمین بھی میری ہے. میں اللہ اعلان آپ کو کہہ رہا ہوں, آج میرے پاس مسلم شریف میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہودیوں کے مرکز میں کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا یہ زمین میری ہے, قبضہ ان کا تھا. فرمایا جب تک میں چاہوں گا یہاں رہو گے, جب تک میری چاہت ہوگی تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا,
جب میری چاہت ختم ہو جائے گی میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا. یہ زمین میری ہے، زمین حضور پاک کی ہے، کائنات میں صدقہ حضور پاک کا چل رہا ہے. بتائیے میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کو ڈریے نہیں، کھل کر بتائیے. وہ ڈرے گا جس کو پتہ نہیں ہوگا، ورنہ ہمارے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ گدے چیلے اٹھا کے لے جائیں گے. کوئی بندہ نواں اٹھ گیا، اس نے کہا جی میں نبی ہو گیا ہوں دنیا کے اندر، نعوذ باللہ. کوئی آ گیا جو کہتا ہے نبی پاک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک فرمائے میرے حبیب کو میں نے دیا ہے، حضور پاک فرمائے کہ میں ہوں، اور ایک بندہ اٹھ جائے وہ کہے جی کچھ بھی نہیں ہے، تو بندہ ان پڑھ جاہل اور جس کو پتہ نہیں ہوگا وہ اس بندے کے پیچھے لگ جائے گا. وہ اس بندے کے پیچھے لگ جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے آقا پاک کا فرمان علی شان کیا ہے. اس لیے اللہ حضرت نے فرمایا کوئی اور احسان نہیں من دے نہ من لو، کم از کم کلمہ پڑھانے کا احسان تو مان لو. اب یہ نیچے کی چیزیں میں نے آپ بھائیوں کو سنائی. یہ صحت بھی اللہ پاک کا فضل ہے، غم نہ آئے، دکھ نہ آئے، ٹینشن نہ ہو، سارے فضل ہے اللہ پاک. اس کے اوپر آ جائیے. بڑی چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں وقت کی مناسبت سے. آخری چیز بتا رہا ہوں. ایمان کا نصیب ہونا یہ اللہ پاک کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ کلمہ شریف پڑھیے ذرا سارے بھائی مل کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایمان ہے. نماز پڑھنے آئے بیٹھے ہیں، ایک اللہ پاک کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوں گے. یہ سارا اللہ پاک کا فضل ہے کہ نہیں ہمارے اوپر؟ ہمارے ماں باپ مسلمان، ہمارے بچے، ہم پاک قرآن کو ماننے والے، قبر حشر پر یقین رکھنے والے، حشر کے دن حضور پاک کی شفاعت کی امید بھی رکھنے والے، یقین بھی رکھنے والے. یہ سارے میدانوں میں، سارے جہانوں میں حضور پاک کے صدقے بخشش ہو جانی ہے. حشر والے دن حضور پاک کے صدقے بخشش ہونی ہے، چھوٹنا حضور پاک کے صدقے سے ہے. تو یہ سارا فضل اور احسان ہے کہ نہیں ہے ہمارے اوپر؟ تو فرمایا ادھر بندہ اگر 5 10 20 روپے دے کر 2 ٹائم کی روٹی کھلوا دے نا بندے کو، بندہ اس کے سامنے ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک ٹائم پر کھانا کھلایا تھا اس نے مجھے مشکل حالت میں بڑی مدد کی تھی یار. مجھے اپنے گھر والوں کو ہاسپٹل لے جانا تھا، میرا بچہ بیمار تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے ان کو کہا یار مجھے تھوڑی سی ہیلپ چاہیے. اس نے کہا آپ کا بچہ بیمار ہے، یہ لیجیے جناب. اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا تھا اور میں جا کر ڈاکٹر صاحب کے پاس میرے بچوں کو سیਧ دے دی. اس بندے کا بڑا احسان ہے یار. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، نہ یار ان کے بارے نہ برا بولا کرو. اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے یار. یہ بندہ دنیا والا 1000 روپے کا آپ کو احسان دلا دے، ساری زندگی سر جھکا کے چلتے رہو، اور کائنات کی ہر نعمت جس پاک نبی کے صدقے ملی ہے وہاں آ کر بندہ ڈواں ڈول ہو جائے. کہاں مسلمان کھو گیا ہے؟ کس دنیا کے چکر میں مسلمان پڑ گیا؟ اس لیے اللہ حضرت فرمایا سنو، جو لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، فرمایا لا و رب العرش، مجھے اللہ پاک کے عرش عظیم کی قسم ہے، لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ یا رسول اللہ یا مضبوط ہو کر رہیے میرے پیارے بھائیوں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. رب ہے موتی، ساری عطا کس کی ہے؟ رب کی. حضور پاک پر عطا کس کی ہے؟ رب کی. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے یہ ہے. بڑے بندے ایسے پھر رہے ہیں جن کے پاس کروڑوں روپے ہے، منہ سے حلق سے ان کا ایک لقمہ، ایک پانی کا قطرہ بھی نیچے نہیں گزرتا. حضور پاک فرما رہے ہیں یہ رب کا فضل ہے. تمہارے اگر حلق صحیح کام کر رہے ہیں، گلا صحیح ہے، روزی کھاتے ہو، میوے کھاتے ہو، یہ رب کا فضل ہے، میرے صدقے سے تمہیں عطا ہوا ہے. کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے. اپنے بچے دیکھ لیجئے، اپنے بچیاں دیکھیے جن کو ہم روزانہ چومتے ہیں، محبت سے واری جاتے ہیں، یہ میرا بیٹا مل گیا، دعائیں کرواتے ہیں، 5 7 سال 10 سال شادیاں گزر گئی، بچہ نہیں ہو رہا، بیٹا ہو گیا، مٹھائیاں بانٹ کے پھر رہے ہیں. فضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ خوشی ہے. حضور پاک فرما رہے ہیں یہ خوشی بھی اللہ پاک نے تمہیں میرے صدقے سے عطا فرمائی ہے. یہ بیٹے بچے بچیاں یہ میرا صدقہ ہے جو تمہیں عطا ہو رہے ہیں. پڑھیے بخاری اور مسلم شریف، آقا پاک کے واضح فرمانے علی شان صحابہ کے سامنے بیان ہوئے. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا حضور کی گلاں کر رہے ہو تسی، یہ تو اللہ پاک دیندا ہے. فرمایا دیندا اللہ پاک ہی ہے، میرے صدقے دیندا ہے، میں ہوں اللہ پاک کی بارگاہ سے لے کر دینے والا، بانٹنے والا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو حضور پاک کے صدقے کے بغیر مل رہی ہو کائنات میں. اس لیے مضبوط ہو کر رہی ہے. اور ساری محبتوں کا مرکز کس کو بنانا ہے؟
حضور علیہ السلام کو اللہ حضرت نے حد کر دیا، ہم پر اینڈ کر دیا، فرمایا بس مومن کی یہ پہچان ہونی چاہیے، انہیں جانا انہیں مانا. پڑھیے ذرا سارے جن جن کو آتا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. ایسے بن جائیے کوئی غیر نہیں ہماری نظروں میں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. جب یہ کیفیت ہوگی پھر مرتے وقت اللہ تعالیٰ ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا. فرمایا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. جب مسلمان جائیں گے تو اس سے پہلے کیفیت یہ ہونی چاہیے، آقا پاک قبر میں آ کے ہمیں بچانے والے ہیں، حشر کے دن حضور پاک نے بچانا ہے. اس لیے ہر جگہ حضور پاک ہیں، حضور پاک کے بغیر کچھ نہیں ہے. اللہ پاک کو کوئی بندہ ماننے کا دعویٰ کرے اور بیچ میں سے حضور پاک کو نکال دے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا ایمان ہی قبول نہیں کرتا، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اعلان کروانے کے لیے بھی پہلے قل فرماتا ہے. میرے حبیب آپ فرمائیے اپنی زبان اقدس سے. قل ہو اللہ شریف آتی نا بھائیوں کو، پڑھیے ذرا قل ہو اللہ احد. قل آپ فرمائیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بندہ کہے کہ یہ قل کو میں نہیں مانتا ہوں، اللہ احد ہے میں یہ مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا ایمان ہی مجھے قبول نہیں ہے. اگر میرے حبیب کے کہنے پر نہیں مانا تو میں تیرا کلمہ پڑھنا بھی قبول نہیں فرماؤں گا. اس لیے ایمان بھی ان کے صدقے، ہر شے آپ کے صدقے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک پر مزید محبتوں کے ساتھ نچاور ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کو خوب اس میں مضبوط کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.